بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں، مصنف کرنل محمد خان۔ کہانی ضرورت ہے ایک خوش آمدی کی۔ میں کافی کی پیالی کے لیے انٹرکان میں داخل ہو رہی تھی کہ سامنے سے کالج کے زمانے کا میرا ایک خوب روح ہم جماعت اشرف آتا دکھائی دیا۔ اشرف کو دیکھے مجھے کم و بیش 15-20 برس گزر چکے تھے۔ میں نے اسے پہچان لیا، لیکن وہ میرے قریب سے گزرا تو بالکل بیگانوں کی طرح مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کسی قدر ملامت کے لہجے میں کہا، اشرف مجھے پہچانا نہیں؟ میں کشور ہوں۔ اشرف نے ایک لمحے کے لیے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، پھر یک لخت اس کے ہونٹوں پر وہی دیرینہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بولا، اپنی غلطی کی اس خوبصورتی سے تلافی کی کہ دل جیت کر لے گیا۔ کہنے لگا، ارے کشو، تم! اللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، کتنی کم عمر! بھلا میں تجھے کیسے پہچان سکتا تھا؟ اشرف نے 2-4 اور باتیں کی اور رخصت ہو گیا، لیکن مجھے ترستا چھوڑ گیا۔ جو کچھ اس نے میری صورت اور عمر کے متعلق کہا تھا بالکل سچ نہ سہی، ذرا جھوٹ ہی سہی، لیکن ہائے کتنا پیارا جھوٹ تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس دل ربا جھوٹے کا دنیا کے اس سرے تک چھا کرتی رہوں۔ کافی کی میز پر بیٹھی تو مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میں 35 سال کی نہیں، فقط 15 سال کی کانوینٹ اسکول کی طالبہ ہوں۔ خوشامد جھوٹی سہی، مگر کتنی دلکش ہوتی ہے۔ کوئی عورت تعریف کے بغیر کیسے جی سکتی ہے؟ زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر۔ شاید مجھے جھوٹی تعریف کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ میں نے چھوٹی عمر میں سچائی کے ہاتھوں بڑے دردناک چرکے سہے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے اسکول کی لڑکیوں نے ڈرامہ کھیلا۔ سسٹر نے ساری کلاس کو سامنے کھڑا کر کے مختلف کردار چنے۔ نصرت بادشاہ بنی، غزالہ ملکہ، نجمہ شہزادی، عابدہ پری۔ لیکن پتہ ہے مجھے کیا پارٹ ملا؟ نوکرانی کا۔ مجھے چنتے ہوئے سسٹر نے خاص طور پر اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگی، کشور، تمہارا ناک نقشہ اس پارٹ کے لیے خاص طور پر موزوں ہے۔ ننٹی کہیں کی! وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص اس بے رحمی سے سچ بولتا ہے کہ آبلے پڑ جاتے ہیں، تو ہماری سسٹر بھی اسی فلاح کی کچھ لگتی تھی۔ میں نے یہ پارٹ تو کر دیا، لیکن سال بھر اپنے آبلے سہلاتی رہی۔ جس لڑکی کا ماضی سچائی کے ہاتھوں اتنا مجروح ہو چکا ہو، اس کا حال جھوٹی تعریف کیے بغیر کس قدر بدحال ہوگا۔ جی ہاں، جی چاہتا ہے کہ میری ہر کمزوری، مثلاً ناک، کو ہر وقت کوئی تعریف کے ریشمی پردے سے ڈھانکتا رہے۔ سچی بات ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ فرشتے باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک بنا کر ناک کیوں چپٹی کر دیتے ہیں، جیسے اس پر غلطی سے یا شاید جان بوجھ کر پاؤں رکھ دیا گیا ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں سے باز پرس نہیں کرتا؟ مگر انہیں کچھ سزا مل بھی گئی تو مجھے کیا فائدہ؟ میری ناک میں تو نوک اور نزاکت آنے سے رہی۔ کہتے ہیں کہ خدائی کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیں گے، مگر ایک بات ہماری ضرور ماننا پڑے گی۔ ایسے اناڑی فرشتوں کے سپرد عورتوں کی ناکیں سی صورت نہ کی جائیں۔ یہ انہی فرشتوں کا کیا دھرا ہے کہ پلاسٹک سرجن دونوں ہاتھوں سے عورتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میں اپنی ناک کے آپریشن کے لیے ابھی آدھی فیس ہی جمع کر سکی ہوں۔ اور وہ جو میرے مقابلے میں ملکہ بنی تھی نا، عابدہ، ذرا اس کی فگر تو دیکھو، کمر اور پیٹ میں تمیز ہی نہیں ہو سکتی۔ ملکائیں ایسی ہوتی ہیں، مگر وہ بنتی بہت ہے۔ بزم آرائی کی شوقین ہے، کچھ اور نہیں کر سکتی تو اپنی قمیص 3 انچ اور تنگ کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر دیکھنے والی یا والے کی توجہ وہ گوشت کھینچنے لگتا ہے جو قمیص میں پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے۔ توجہ کا مقام بدلنے کے لیے وہ چوڑیوں سے بھی بڑی سنہری بالیاں کانوں میں لٹکا لیتی ہے۔ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں جب کبھی کسی محفل میں جاتی ہوں، اپنے خیال میں بڑی دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتی ہوں تاکہ حاضرین مجلس میری آواز سنتے ہی تالیوں کے شور میں کہہ اٹھیں، بخدا
کشور، کیا جادو ہے تمہاری زبان میں؟ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو ہی زبان کھلتی ہے پارٹی اور اس کے قرب و جوار میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ سوچتی ہوں کہ جس طرح غالب نے اپنے ساتھ ایک نوحہ گر رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا، میں بھی ایک 27 گر رکھ لوں جو اشارہ پاتے ہی جھوم جھوم کر کہنے لگے، کشور بی بی، صدقے تمہاری میٹھی باتوں کے، اور ایک دوسرا اشارہ ملنے پر مزید نعرے لگائے، رسیاں بی بی کشور دیاں۔ مگر حیف کہ غالب کی طرح مجھے بھی ایک 27 گر رکھنے کا مقدور نہیں، اور بلا معاوضہ 27 کرنے والے بڑے ناک نقشہ خصوصاً ناک دیکھتے ہیں۔ میں جب کسی عزیز کو تحفہ دیتی ہوں، یعنی تحفے کو بنا سنوار کر رنگین کاغذ میں لپیٹ کر گوٹے کی ڈوری سے باندھ کر ہنستی مسکراتی پیش کرتی ہوں، تو قدرتاً اس قسم کے جواب کی توقع رکھتی ہوں۔ کشور، پیاری کشور، کیا لاجواب تحفہ چنا ہے تم نے! کیا کہنا تمہارے حسن انتخاب کا! آؤ تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ محبوب محترم پیکٹ کھول کر پہلے ہی ہونٹ لٹکا کر تحفے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور پھر اسے میز پر رکھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہتے ہیں، ارے یہ شے ہے کیا؟ یہ کسی کام بھی آتی ہے؟ اور جب میں فخریہ کہتی ہوں کہ جانے من، یہ ایک ایسا قلم ہے جو سگریٹ لائٹر کا کام بھی دیتا ہے، تو فرماتے ہیں، اچھا یہ وہی چیز ہے جو للو کئی روز سے لیے پھرتا ہے۔ للو ہمارے ہمسائے کے کند ذہن لڑکے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، للو نے بھی یہ چیز کہیں سے حاصل کر لی ہے، لیکن مجھے یاد دلانے کا یہ کون سا محل ہے؟ تحفہ جیسا بھی ہو، تحفہ ہونے کی وجہ سے تعریف کا مستحق ہوتا ہے، لیکن ان سب لوگوں کو سچائی کی پڑی ہے۔ دراصل ان لوگوں کی بنیادی تعلیم میں خرابی ہے۔ ان کی کچی پہلی کے قاعدے میں الف ب کے بعد پہلا سبق اسی طرح شروع ہوتا ہے، سچ بولو، پورا تولو۔ خدا جانے سچ بولنے سے کس کا بھلا ہوتا ہے؟ عورتوں کا تو نہیں ہوتا۔ پورا تولنا بھی اتنا ہی فضول ہے۔ آپ کسی دکاندار سے پوچھ لیں۔ میرے لیے اپنے کپڑوں کا انتخاب بھی مصیبت بن گیا ہے۔ جی چاہتا ہے کوئی معمولی چیز بھی پہن لوں تو دیکھنے والے کہہ اٹھیں، کشور، اس لباس میں تو تم تصویر لگتی ہو۔ تصویر؟ کس چیز کی تصویر؟ مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اتنی خوبصورت تحسین میں خفیہ کیڑے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے تو بس ایک تگڑا سا گاؤ تکیے کے برابر سفید جھوٹ چاہیے جس کا مزہ سہارا لے سکوں۔ تو پچھلے اپریل آمد بہار کی خوشی میں میں نے ایک غرارہ سوٹ کا آرڈر دے دیا، جس پر کاریگر نے اس قدر تارے ٹانک دیے کہ کہکشاں آدھی سے زیادہ خالی نظر آنے لگی۔ درزی نے سوٹ پہنا کر دیکھا تو اش اش کر اٹھا، بولا، بیگم صاحبہ، غرارہ ایک ایسا پہناوا ہے جو ہزاروں میں سے کسی ایک کو جچتا ہے، اور وہ ایک آپ ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ کلمہ درزی کے منہ سے نہیں، کسی آسمانی فرشتے کی زبان سے نازل ہوا ہے۔ میں اس کلمے کو بولے بغیر پی گئی، مگر گھر پہنچتے ہی یہی سوٹ پہن کر اپنے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور آئینے سے پوچھا کہ آئینے، سچ بتا کہ ہے سب سے حسین کون؟ تو آئینے نے قانون شہادت کی اس دفعہ کا حوالہ دیا، جس کی روح سے گواہ کو جواب دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اف میرے اللہ، آئینے کے جواب نے تو مجھے مار کر رکھ دیا۔ میرا منگیتر میرے آئینے سے ذرا زیادہ بدتمیز ہے۔ پہلی نگاہ پر تو وہ بھی مجھے غرارے میں دیکھ کر ذرا ٹھٹک سا گیا، لیکن جلد ہی سنبھل کر مسکرانے لگا۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، پسند آیا میرا غرارہ؟ بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے تمہیں آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا۔ اور یہ کہہ کر پسینے سے شرابو ہو گیا۔ لیکن پسینہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نے رومال بنایا ہے۔ بہرحال میرے منگیتر نے، خدا اسے خوش رکھے، اگر جھوٹ بھی بولا تو دلیر شرفا کی طرح بولا، جسے میں نے خود بھی ایک دلیر شریف زادی کی طرح قبول کیا۔ دو چاہنے والوں کے درمیان کوئی کام کی بات تو ہوئی نہ۔ سچائی سے ہمیشہ فتنہ پھیلتا ہے، مگر میں سچ بولنے کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر رہی۔
میں ایک عزیز دوست پرویز کو نہیں بھول سکتی۔ ہائے اتنی پیاری باتیں کرتا ہے، اتنی پیاری کہ جی چاہتا ہے۔ خیر ایک دفعہ میں نزلہ زکام لے کر ہسپتال جا پہنچی۔ دوسرے روز پرویز عیادت کے لیے آیا۔ اس روز میری حالت جیسی بھی تھی قابل دید نہ تھی، چنانچہ میں ناک منہ چھپائے کمبل اوڑھے لیٹی تھی۔ اب پرویز کے مقدم میں نے چہرے سے آہستہ آہستہ کمبل سرکایا اور پہلے سرخ سلگتی آنکھیں اور پھر لال بھوکا ناک پیش خدمت کی تو ایک ہی لمحے کے لیے پرویز بھی سن ہو کر رہ گیا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اگلے لمحے میں اس نے کمال ملائمت اور محبت سے کہا، کشور آج تمہارا چہرہ کیسا بھرا بھرا لگتا ہے، بخدا آج تمہاری رنگت میں ہیروں کی سی چمک ہے۔ میں نے یہ سنا تو کمبل اتار کے ادھر پھینک دیا اور یوں محسوس ہوا جیسے زکام سے آدھی شفا مل گئی ہے۔ ہر ہسپتال کو چاہیے کہ خالص طبی ضرورت کے طور پر ایک خوش گفتار جھوٹا اپنے سٹاف میں رکھے، خوبصورت ہو تو اور اچھا ہے۔ میرا فیملی ڈاکٹر بڑا اکھڑ ہے۔ میں جب بھی کسی درد کی شکایت لے کر جاتی ہوں تو اس توقع پر کہ مجھے کسی عجیب و غریب افسانوی رومانی مرض کا مریض بتائے گا، مثلاً در و دل، زخم جگر وغیرہ، لیکن ٹوٹی لگاتے ہی کہہ اٹھتا ہے، بی بی تجھے جوڑوں کا درد ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا، جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے کہتا ہے، اور اس عمر میں اور بیماری بھی کیا لگ سکتی ہے، اب یہ آخری دم تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہے نا یہ ڈاکٹر خشکی اور بدمزاق؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بی بی یہ درد عارضی ہے، چاندنی راتوں میں یہ درد اکثر اٹھا کرتا ہے، ہفتے کی بات ہے تھم جائے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا تو میں اس کی ٹوٹی چوم کر اپنا دل بلکہ خون دل اس کی نظر کر دیتی اور ہفتہ بھر اپنے سینے سے لگائے رنگا رنگ خیالوں میں کھوئی رہتی۔ بعض کم فہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ حسن کی طرح خوشامد بھی سکن ڈیپ ہے، یعنی اس کی گہرائی پتلی سی چمڑی سے زیادہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ چمڑی کے پار ہو جانا بھی کافی گہرائی ہے۔ اس سے زیادہ گہرا جانے کا شوق تو کسی آدم خور ہی کو ہو سکتا ہے۔ بہرحال اوروں کا تو علم نہیں، لیکن میرے اپنے وجود میں خوشامد اتنی گہری جاتی ہے کہ دل کی تہ کو جا چھوتی ہے۔ یہ تو نامراد سچائی اور صاف گوئی ہے جسے سن کر مجھے جوڑوں کا درد ہونے لگا تھا۔ آئندہ آپ کو جوڑوں کا درد ہو تو فیملی ڈاکٹر کے پاس مت جائیں، کسی پرویز کو بلا کر دیکھیں، ڈاکٹر سے کہیں زیادہ شفا بخش ثابت ہوگا۔